الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی تلاوت ہم سماعت کر رہے ہیں. اس میں سورۃ الانبیاء کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کی کہ انسان کو یہ یاد دلایا کہ اس کا وقت قریب ہے، اس کی زندگی کی مہلت کم ہے اور اس کو اپنے حساب کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور آج جو آخری آیت ہم سنیں گے سورۃ الحج جہاں پہ پارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت کی. نتیجہ یہ نکلا کہ آخرت کی تیاری وہ بندہ کرتا ہے کہ جو نماز، زکوٰۃ اور صرف اسی حد تک نہیں بلکہ پورے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کے دلائل، سابقہ انبیاء کا تذکرہ، ان کے اقوام کا تذکرہ، سورۃ الحج میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ، سابقہ اقوام کے انجام سے حصول عبرت کی دعوت، حج کے احکامات و مسائل اور جہاد کی اجازت کے متعلق پہلی آیت. اس سے پہلے ہم نے توحید پر ایک درس ہوا تھا ہمارا. آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلق ہے کچھ اہم باتیں. سورۃ الحج کی آیت 74 میں ہم یہ سنیں گے انشاءاللہ. ما قدر اللہ حق قدری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا. وہ شکوہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق ہوتا ہے. یہ شکوہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے مستغنی ہے. ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ان سب کی اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ایسا رویہ اپناتے ہیں وہ دوستوں والا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ویسے بھی دوست ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کے بارے میں کہ لوگوں نے جیسے قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی قدر کی نہیں. اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی توحید کو سمجھانے کے لیے. وہ مثال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی کا پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر مکھی ان کا رزق ان کے کھانے کی پلیٹ سے لے لے تو وہ اس رزق کو واپس نہیں لے سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو پکارنے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا مدد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، وہ لوگ بھی کمزور ہیں اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں اور تم لوگ بھی کمزور ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں کو کمزور کہا. اور مکھی کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس سے خوراک واپس نہیں حاصل کی جا سکتی کہ مکھی جس چیز کو اپنی خوراک بناتی ہے اس کے منہ سے ایسا وہ مادہ ایک نکلتا ہے جو اسی وقت اس خوراک کو ہضم کر لیتا ہے. یعنی کہ اس کی خوراک جیسے اس کے سامنے آتی ہے ہضم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو چھڑایا نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس سے پہلے نازل کی. اس سے نتیجہ ہمارے لیے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا. غیر اللہ سے دعا اور پکار کو شرک قرار دیا. جو خالق نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا. خالق ہونا تو بہت دور کی بات ہے. لوگ اتنے عاجز ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے کہ وہ مکھی کے منہ کی رزق پر بھی، منہ میں جو موجود رزق ہے اس پر بھی اختیار نہیں رکھتے. اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جن کو پکارا جا رہا وہ بھی کمزور ہیں. لبے لبا یہ نکلا کہ وہ شخص اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کر رہا جو توحید سے آشنا نہیں، جس کو اپنے رب کا تعارف نہیں. اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر جاب ملازمت کرتا ہے اور اگر اس کا وہ جو آنر ہے وہ بڑا ہی کائنڈ ہو، بہت زیادہ مہربان ہو، تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں، یہ کیسا ہے، مزید کیسا ہے، رہتا کہاں پہ ہے، کیسی اس کے عادات ہیں، سارا کچھ. لیکن وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو ان لوگوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. اب آئیے آتے ہیں، ہم نے ایک
توحید کی اقسام میں سے ایک قسم پڑھی تھی توحید ربوبیت، اللہ کو خالق مالک مدبر ماننا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا دیکھا تھا کہ مشرکین مکہ بھی اس کے قائل تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی وہ تمام صورتیں جو جس صورت میں بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو لائق نہیں ہے۔ اور تیسری توحید کی قسم ہے اسماء و صفات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانا جائے گا، اسی طرح سے مانا جائے گا جیسے ذکر ہوئی ہیں، ان میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، ان کا معنی بالکل ہی ختم نہیں کیا جائے گا، اور مخلوق کے ساتھ کسی کو مشابہت نہیں دی جائے گی۔ اس پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں توحید ربوبیت پر، توحید الوہیت پر یا توحید عبادت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ان کی بعثت کا مقصد اللہ نے فرمایا بیان کہ وہ کیا تھا کہ لوگوں کو عبادت سکھائیں، یعنی کہ توحید عبادت۔ اور اسی طرح آدمی کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ انبیاء کو پہلے بھیجنے کا، سورۃ الانبیاء میں آپ نے یہ آیت سنی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور صرف میری عبادت کرو۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسولوں کو کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، یہ نہیں کہا۔ دعوت کا اصل جو محور ہے وہ یہ کہ ان کو لوگوں کو یہ بتاؤ کہ صرف میری عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کو خالق مالک مدبر وغیرہ تو مانتے تھے وہ لوگ، عبادت کے اندر آ کر وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو عبادت کا لفظ اس مادہ سے روٹ ورڈ سے آ رہا ہے، اس پر غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنوں انسانوں کو کس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تعریف اور چیز ہے، عبادت میں اگر چاہ جاتی ہے اللہ کو خالق مالک ماننا اور چیز ہے، عبادت جتنی بھی عبادت کے اقسام ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت دو معانی کے لیے استعمال ہوا قرآن کریم میں۔ ایک کا معنی ہوتا ہے پرستش، پوجا کرنا، وہ سورہ فصلت سورہ 41 آیت 37 میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ سجدہ کیا ہے؟ پوجا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ پرستش ہے۔ تو عبادت کا یہاں پر معنی ان کنتم ایاہ تعبدون، عبادت کا معنی کیا ہے؟ پرستش۔ عبادت کا دوسرا معنی ہے اطاعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب یہاں پر شیطان کی عبادت یہ نہیں کہ اس کو پرستی کرتے ہیں لوگ سارے، بلکہ کیا ہوتا ہے شیطان کی عبادت؟ اس کی بات ماننا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت ان دو معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادت کی چند صورتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز قیام۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں فرما برداری کے ساتھ، اس طرح ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح سے کھڑا ہوگا تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، من احب ان يتمثل له الرجال قیاما، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے نا کہ میں آؤں اور لوگ میرے پروٹوکول میں کھڑے ہو جائیں اور ادب و احترام سے کھڑے رہیں، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قیام، اور یہ بندہ اپنے آپ کو قیام کروا رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بھی نہیں چاہیے کہ لوگوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہاں، مہمان کے لیے اٹھنا اور اس کو ملنا، بغل گیر ہونا یہ اور بات ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، ہمارے یہاں قومی ترانے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ قیام صرف اللہ کے لیے عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر رکوع اور سجدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو گویا رکوع اور سجدہ بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، اگر میں کسی شخص کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور شخص کے سامنے سجدہ کرے تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ آپ نے حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو شخص رکوع جھکنا یا سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کرتا ہے تو وہ عبادت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح طواف ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت 125 میں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میرے گھر کو بیت اللہ کو
تم پاک صاف رکھو کن لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں اور وہاں پر اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، جو لوگ اسی طرح طواف کسی اور چیز کا، کسی قبر کا، کسی درگاہ کا یا کسی بھی چیز کا کرتے ہیں تو وہ شرک کے ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. نظر و نیاز، منت وغیرہ صرف اللہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بلا شبہ اللہ نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت یہ سب کچھ حرام قرار دے دیا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کے نام کی، یہ فلاں کے نام کی، جس پر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے، وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہو، وہ منت ماننے کی صورت میں ہو، یہ تمام کی تمام باتیں شرک سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح دعا، پکار، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. تو یہ پکار، یہ دعا، یہ عبادت ہے. اور بلکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے. اصل عبادت تو پکار ہی ہے، یعنی کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے سامنے بجا لاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جو دعا ہے یہ اصل میں عبادت ہے. تو اس عبادت کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کرے گا، پکارے گا، یا فلاں میری مدد کر، یا فلاں مجھے یہ دے، یا فلاں مجھے یہ دے، اور میرے غم میں میری مدد فرما، جو بھی ایسا کرے گا، ایسی پکار لگائے گا، تو وہ بندہ عبادت اللہ سے موڑ کر کسی اور کی بھی کر رہا ہے، تو یہ شرک کا ارتکاب کرے گا. اسی طرح پناہ مانگنا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہی سے پناہ چاہو شیطان مردود سے. اور اسی طرح آخری دو صورتوں میں بھی پناہ کے الفاظ ہیں، قل اعوذ برب الفلق جیسے اور قل اعوذ برب الناس. تو اس سے پتہ چلا کہ پناہ اگر کسی چیز سے حاصل کی جا سکتی ہے تو صرف ایک ذات ہے جس کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں فلاں کی پناہ میں ہوں، فلاں بزرگ کی پناہ میں، فلاں پیر کی پناہ میں، تو یہ بات اس کو شرک تک پہنچا دے گی. قسم اٹھانا، قسم کے بارے میں اسلام کی رہنمائی ہم جانتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، جو قسم اٹھانا چاہے تو وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھائے. پہلی حدیث. دوسری حدیث آپ نے فرمایا الا، خبردار، ان اللہ عز وجل ینہاکم عن تحلفوا بآبائکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منع فرما دیا یہ کہ تم اپنے آبا کی قسم اٹھاؤ. تیسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اتنی عادت بنانے کے بعد آپ نے فرمایا من حلف منکم فقال فی حلفی، جو شخص تم میں سے قسم کھائے اور اپنی قسم میں وہ لات اور عزا کا نام بھول کے، عادت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ لات اور منات عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، تو آپ نے پہلے منع کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اپنے آبا و اجداد کی بھی قسمیں نہ کھاؤ، اور پھر یہ کہا کہ اگر کسی کے منہ سے غلطی سے ایسے کوئی لات منات یا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نکل جائے تو وہ فوراً کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرے. کیوں ایمان کی تجدید کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ کفر کر رہا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، مسند احمد اور ترمذی میں حدیث ہے، من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. وہ باپ کی قسم ہو، وہ علی کی قسم ہو، وہ نبی کی قسم ہو، وہ شہید کی قسم ہو، کسی کی قسم بھی ہو، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. البتہ قرآن کی قسم، قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، تو صفت ہونے کے اعتبار سے اس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ معروف نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے، جیسے اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے، بندہ اللہ کی رحمت کی قسم کھا سکتا ہے، تو اس طرح قرآن کی قسم اس سے مستثنا ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کی قسم جو بندہ اٹھائے گا تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اسی طرح مدد اور استعانت ہے، مدد کے لیے کسی کو پکارنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا. اور اس کی تو اتنی پریکٹس اللہ نے کروائی کہ ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یا رب صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات ارشاد فرمائی، تعلیم دی. اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر بہت تھوڑی سی تھی، کہ 12 سال 12-14 کے قریب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری باتیں سکھائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. اور اس مدد اور سوال سے وہ مدد اور سوال مراد ہے
جو کہ اسباب سے بالا تر ہو کر ہو. جیسے بندہ کسی سے کہ مجھے بیٹا مل جائے. اب بیٹا دینا انسانوں میں سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے, صرف اللہ کے اختیار میں. ایسی جتنی بھی مدد کوئی شخص کسی اور سے مانگے گا تو وہ شرک کا ارتکاب کرے گا. تو یہ جو آج ہم نے پڑھا توحید عبادت کے بارے میں یا توحید الوہیت کے بارے میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لائق ماننا. جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہوں گی, کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں توحید عبادت, اور یہ اصل توحید ہے. باقی جو توحید ہے ربوبیت وغیرہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اب اللہ کا تعارف ہونے کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کی عبادت. تو اصل جو توحید ہے, اصل جو چیز ہے وہ ہے عبادت. عبادت میں جس نے کوئی گڑبڑ کی تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا. اور مشرکین مکہ اور اس سے پہلے جتنے مشرک گزرے ہیں وہ لوگ عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بہت بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق دے.